ہم سے سننا چاہتے ہو ہماری زبانی ہماری کہانی تو سنیے۔ لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ ہم خاک کے ذرے، ریزے، کنکر اور پتھر لکھنا پڑھنا کیا جانیں۔ محبت و عقیدت کے اظہار کا ایک انداز سلام کرنا بھی ہے۔ انسانوں نے اپنے اپنے دین، مسلک اور مذہب کے مطابق اور ہر زبان میں اپنی اپنی زبان کے مطابق کچھ خاص الفاظ مخصوص کیے ہوئے ہیں۔ جانے ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے چاہنے والوں کے لیے سلام کے چند مخصوص الفاظ مختص کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم تو اس وقت کی بات کرتے ہیں جب ابھی یہ الفاظ مخصوص نہیں فرمائے تھے، اور یہ الفاظ ان دنوں کہیں مروج بھی نہیں تھے۔ جب جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں ہماری جانب قدم رنجہ فرماتے تو نہ جانے ہمیں یہ الفاظ کس نے سکھا دیے، کس نے القاء کر دیے، ہم نہیں جانتے، وہی ہمیں القاء فرمائے گئے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لأعرف حجرا بمکۃ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرفہ الآن۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، یعنی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے اعلان نبوت سے پہلے سلام عرض کیا کرتا تھا، میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ امام احمد، ترمذی اور بہقی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، کانا یسلم علی لیالی بعثت، اعلان نبوت کی راتوں میں وہ مجھے سلام عرض کیا کرتا تھا۔ یہ سلام محبت و عقیدت صرف ہم پر ہی موقوف نہیں، اگرچہ وادی غیر ذی زرع ہے، یہاں زراعت، کھیتی باڑی یا پودوں کا باغات کا کوئی تصور نہیں، اس کے باوصف کوئی نہ کوئی درخت ہماری پتھریلی اور خشک ترین زمین کا سینہ چیر کر ننھی سی کونپل نکالتا اور دیکھتے ہی دیکھتے درخت بن جاتا، کیونکہ اس کے خمیر میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اس لیے اس کی کیفیات سے تھوڑا بہت ہم بھی واقف ہیں۔ جو حالت ہماری ہوتی تھی، جانے جہاں روح کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ادھر سے گزر ہوتا تو ہمارے ساتھ وہ بھی اسی عقیدت و محبت سے سلام نیاز پیش کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو ویسے بھی اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ آپ ان کی زبانی سن لیں، آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہماری کیا کیفیت ہوتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں، ہم جانے ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ میں بعض علاقوں سے گزرتے، فلم تمر بشجرۃ ولا جبل الا قال السلام علیک یا رسول اللہ، کہ ہم جن پہاڑوں اور درختوں کے پاس سے گزرتے وہ آپ کی خدمت اقدس میں عرض کرتے، اور وہ کیا ہوتا تھا؟ السلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ الفاظ بھی آئے ہیں، وَجَعَلَ لَا يَمُرُّ عَلَى شَجَرٍ وَلَا حَجَرٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ، کہ ہر درخت اور ہر پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرتا۔ بہقی کے الفاظ یہ ہیں، فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا حَدَرٌ إِلَّا قَالَ لَهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، یعنی ہر درخت اور ہر سنگریزہ آپ کا استقبال کرتے ہوئے عرض کرتا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ دوسرے مقام پر انہی کے یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں، وَلَا يَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا أَسْمَعُهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر اور درخت کے پاس سے گزرتے وہ عرض کرتا، السلام علیک یا رسول اللہ، اور حضرت علی فرماتے ہیں اور میں بھی، وَأَنَا أَسْمَعُهُ، اور میں بھی اسے سنتا تھا۔ اسے ترمذی نے حسن اور حاکم نے صحیح قرار دیا، ذہبی نے حاکم کے حکم کو ثابت رکھا، امام دارمی، ابو نعیم اور بہقی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ میں نے ابھی جو سنایا یہ المستدرک سے سنایا، جلد 2 میں صفحہ 620 ہے۔
ان تمام روایات میں یہ تصریح اور وضاحت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حجر، شجر، جبل، سنگریزے اور ذرات سلام عرض کرتے تھے اور آپ کی آمد پر آپ کا استقبال بھی کرتے تھے۔ حدیث جابر رضی اللہ عنہ میں بھی یہ بھی تھا کہ پتھر کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کیونکہ اس وقت آپ تنہا تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ پتھروں کا سلام حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر ساتھیوں نے بھی سنا۔ تو یہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہاڑوں، درختوں، پتھروں، سنگریزوں اور خاک کے ذرات کا بطور سلام نطق یعنی بولنا واضح اور صریح تھا، جیسا کہ سیرت کی کتابیں لکھنے والے حضرات نے تو بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلان نبوت فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا تو جعل لا یمر فی شعاب مکہ و بطون اودیتها فیمر لحجر او شجر الا قال السلام علیک یا رسول اللہ۔ دلائل النبوہ امام بہقی کی ہے، یعنی آپ مکہ مکرمہ کے جس علاقے اور وادی میں سے گزرتے ہر پتھر اور ہر درخت عرض کرتا السلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم خاک کے ذرے اور پتھر پہلے عرض کر چکے ہیں کہ سلام کرنے کا یہ انداز اس زمانے میں اس سے پہلے مروج نہیں تھا۔ ہمیں یہ انداز سلام محبت و نیاز کیسے آ گیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ انداز ہائے محبت نہ لکھائے جاتے ہیں نہ سکھائے جاتے ہیں، یہ انداز خود بخود ہی کہیں سے پھوٹ پڑتے ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے، اور یہی جواب زیادہ بہتر بھی ہے، کہ یہ انداز سلام نیاز خود ہمارے خالق و مالک نے سکھائے۔ ہم سے پوچھتے ہو تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ آنکھ ہوتی ہی دیکھنے کے لیے ہے، لیکن کیا کریں، ہر آنکھ دیکھتی نہیں، کبھی بیماری سے نہیں دیکھتی، کبھی کمزوری سے نہیں دیکھتی، کبھی اندھے پن سے نہیں دیکھتی، کبھی نفرت کے جالے پڑ جانے سے نہیں دیکھتی، کبھی غفلت اور جہالت سے نہیں، کبھی تعصب سے نہیں دیکھتی۔ لیکن کسی کے نہ دیکھنے سے چیز کا وجود تو ختم نہیں ہو جاتا، کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے نہ ہونے کی دلیل تو نہیں ہے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے، کبھی قریب ترین پڑی ہوئی چیز نظر نہیں آتی اور دور پڑی چیز نظر آ جاتی ہے، اور کبھی دور پڑی چیز نظر نہیں آتی اور قریب پڑی چیز نظر آ جاتی ہے۔ چیز موجود ہو قریب یا دور اور نظر نہ آئے تو اس کا مطلب ہے نظر کمزور ہے۔ نظر کمزور ہو تو کسی ماہر طبیب یا ڈاکٹر کو دکھائی جائے جو چیک کرے کہ نظر کتنی کمزور ہے۔ دور کی چیز نظر نہیں آتی یا قریب کی چیز نظر نہیں آتی، یا قریب و بعید دونوں ہی نظر نہیں آتی۔ آنکھوں کا علاج کرواؤ، اس نمبر کا شیشہ لو، اینک لگاؤ، تمہیں سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم آپ کو اس زمانے کی بات سنانے لگے ہیں جب ملک شام کی راہ میں ایک ایسا شخص تھا جس کی بینائی بہت تیز تھی۔ وہ ایک عبادت گزار عیسائی راہب تھا۔ اس کا تقوی، خلوص اور پاکیزگی غالباً اتنی بڑی ہوئی تھی، اس کی پاکیزگی کی وجہ سے اس کی باطنی آنکھ بھی بہت کام کرتی تھی، جسے آج کل آپ لوگ بصیرت کا نام دیتے ہیں۔ اس کی بصارت بھی ٹھیک تھی اور بصیرت بھی اچھا خاصا کام کرتی تھی۔ ایک دن یوں ہوا کہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت ابو طالب تجارت کے لیے ملک شام کی طرف عازم سفر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اکثر اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے۔ انہوں نے سوچا بچہ اب سن بلوغ کو پہنچ گیا ہے، اسے تجارت کے تجربات سے گزرنا چاہیے تاکہ بڑا ہو کر اصول ہے تجارت اور تجربات سے کام لے سکے۔ یہ تو ان کا اپنا خیال تھا، حالانکہ جو امی لوگ ہوتے ہیں انہیں تجربات اور تعلیم زمانہ کی ضرورت ہی نہیں رہتی، وہ خود سب کچھ پڑھ کر ہی آتے ہیں۔ ملک شام کے قریب اس قافلہ تجارت نے پڑاؤ ڈالا، آرام کیا، خیمے لگائے۔ انہوں نے دیکھا قریب ہی جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے اس کے سربراہ اعلیٰ خود تشریف لا رہے۔
ان کے مقام و مرتبہ کو دیکھتے ہوئے سب اٹھ کھڑے ہوئے، خیریت دریافت ہوئی اور انہوں نے سارے قافلے کو رات کے کھانے پر بلا لیا۔ دعوت قبول کر لی گئی، لیکن سب حیران تھے کہ ان کو تو ویسے ملنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، ملاقات کے لیے بڑی ہی دقت پیش آتی ہے اور یہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے، لیکن آج کیا خاص بات ہے کہ یہ خود چل کر آئے ہیں اور کھانے کی دعوت بھی دی ہے۔ خیر شام کو بڑی پرتکلف دعوت میں سب شریک ہوئے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے محترم راہب نے پوچھا، کوئی صاحب پیچھے تو نہیں گئی؟ کوئی صاحب پیچھے رہ تو نہیں گئے؟ انہوں نے کہا، پیچھے صرف ایک نوجوان سامان کی رکھوالی کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ اس ابھرتی جوانی میں بھی اس کی ایمانت و دیانت پر ہمیں بھرپور اعتماد ہے۔ راہب صاحب نے کہا، یہ سارا اہتمام یہ جو کھانے پینے کا کیا ہے اسی ایک نوجوان کے لیے ہی تو کیا گیا تھا۔ نماز جنازہ بھی پڑھ لی غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ کھانا ان کے بغیر شروع نہیں ہو سکتا۔ آپ کو بلایا گیا، کھانا پیش کیا گیا۔ کھانے کے بعد راہب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے چچا جان حضرت ابو طالب کو روک لیا اور تنہائی میں پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا، اس نوجوان کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا، ہاں یہ میرا بھتیجا ہے، اس کے والد حضرت عبداللہ اس کی ولادت سے پہلے ہی وصال فرما گئے تھے۔ تو اس راہب نے کہا، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا یبعثہ رحمۃ للعالمین۔ یہ نوجوان تمام کائنات کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ قریشی شیخ نے پوچھا، آپ کو اس کا علم کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، میں دیکھ رہا تھا جب تم سامنے کی گھاٹی پر چڑھے تھے۔ لم یبک شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجد الا لنبی۔ کوئی درخت اور پتھر ایسا نہ تھا جو سجدہ نہ کر رہا ہو، اور یہ سب اشیاء صرف نبی ہی کو سجدہ کرتی ہیں، کسی اور کو نہیں۔ یہ الفاظ ابن شیبہ کے ہیں۔ ترمذی نے اسے حسن کہا، ابو نعیم اور حاکم نے صحیح کہا، بہقی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ تمام حضرات نے قرات عبد الرحمن ابن غزبان الضبی سے بیان کیا ہے جو بہت ثقہ ہیں، اور یونس بن ابی اسحاق، اور انہوں نے اپنے والد گرامی سے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فی بدء الوحی میں نقل کیا ہے۔ لیجیے ہم آپ کو اصل واقعہ ایک بہت ہی اہم و ثقہ صحابی رسول کی زبانی سنا دیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، ان ابی موسیٰ الاشعری قال خرج ابو طالب الى الشام وخرج معه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اشیاخ من قریش فلما اشرفوا علی الراہب ہبطوا فحلوا رحالهم فخرج الیہم الراہب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت، قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين۔ فقال له أشياخ من قريش ما علمك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبك شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وإني عارفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في دعية الإبل فقال أرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة تظله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس
مال فی الشجرتی مال فی الشجرتی علیہ فقال انظروا الی فی الشجرتی مال علیہ قال فبینما هو قائم علیہم وهو یناشدهم اللہ یذهبوا به الی الروم فإن الروم اذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال ما جاء بكم قالوا جئنا إن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس وإنا قد أخبرنا خبره بعثنا إلى طريقك هذا فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم قالوا إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده قالوا لا قال فبايعوه وأقاموا معه قال أنشدكم بالله أيكم وليه قالوا أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت۔ اس کو امام ترمذی ابن ابی شیبہ نے روایت کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طالب قریشی سرداروں کے ہمراہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے تو حضور پر نور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ جب راہب کے پاس پہنچے وہ سواریوں سے اترے اور انہوں نے اپنے کجاوے کھول دیے۔ راہب ان کی طرف آ نکلا، حالانکہ رؤسائے قریش اس سے قبل بھی اس کے پاس سے گزرا کرتے تھے، لیکن وہ ان کے پاس نہیں آیا کرتا تھا اور نہ ہی ان کی طرف کوئی توجہ دیا کرتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ ابھی اپنے اونٹوں کے کجاوے کھول ہی رہے تھے کہ وہ راہب ان کے درمیان چلنے پھرنے لگا، حتیٰ کہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا اور آپ کا دست اقدس پکڑ کر کہا، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رؤسائے قریش نے اس سے پوچھا، آپ کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا، جب تم لوگ گھاٹی سے نمودار ہوئے تو میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی پتھر اور درخت ایسا نہیں تھا جو سجدہ میں نہ گر پڑا ہو، اور یہ اشیاء صرف نبی ہی کو سجدہ کرتی ہیں، کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ میں انہیں مہر نبوت کی وجہ سے بھی پہچانتا ہوں جو ان کے مبارک کندھے کی ہڈی کے نیچے سیب کی مثل ہے۔ پھر وہ واپس چلا گیا اور اس نے تمام قافلے والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو آپ اس وقت اونٹوں کی چراگاہ میں تھے۔ راہب نے کہا، ان کو بلاؤ، یہ کھانا تو صرف ان کے طفیل جو تمہیں بھی مل رہا ہے دلہا کی وجہ سے براتیوں کو ملتا ہے۔ جب آپ تشریف لے آئے تو آپ کے سر انور پر بادل سایہ فگن تھا، اور جب آپ لوگوں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ تمام لوگ پہلے ہی سے درخت کے سایہ کی جگہ پہنچ چکے ہیں اور بظاہر کوئی جگہ خالی نہ تھی، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو درخت کا سایہ خود بخود آپ کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا، درخت کے سایہ کی طرف دیکھیے، وہ آپ پر جھک گیا ہے۔ پھر راہب نے کہا، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، صحیح سی بتاؤ ان کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے کہا، ابو طالب۔ چنانچہ وہ مسلسل حضرت ابو طالب کو واسطے دیتا رہا کہ انہیں واپس بھیج سے، یہاں تک حضرت ابو طالب نے آپ سرکار سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہمراہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور راہب نے آپ سرکار نور الانوار صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی طرف سے عطیہ اور نذرانہ کے طور پر زیتون پیش کیا۔ پتہ نہیں جو مکے سے شام تک ہم سفر تھے، انہیں شجر و حجر ہم سفر تھے، انہیں شجر و حجر آپ کو سجدہ کرتے کیوں نظر نہیں آئے؟ وہ اکیلے راہب ہی کیوں نظر آئے؟ معلوم ہوا اس کی بصارت و بصیرت کی بینائی تیز تھی،
اور باقی سب کی نظر کمزور تھی جو اتنے قریب ہو کر بھی نہ دیکھ سکے۔ یہ بینائی درست کرانے کے لیے کسی ماہر طبیب سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔